اور مرنے سے کچھ دیر پہلے ہی حضرت ملک الموت اور ان کے ساتھ کچھ فرشتے آتے ہیں۔ اچھا، روح نکالنے والا فرشتہ ایک ہی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت، لیکن وہ اپنے ساتھ کچھ اور فرشتوں کو بھی لے کر کے آتے ہیں۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس زیادہ دیر پہلے نہیں آتے ہیں، لیکن اگر گناہگار بندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ دیر پہلے آتے ہیں اور کچھ ٹائم تک اس سے بات بھی کرتے ہیں اور آ کر اس کو سلام کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ تجھے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے آئے ہیں، اور اس کو بڑے تحفے تحائف سے نوازتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ ان کے تحفے یہی ہیں کہ وہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ چلو تم کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور تمہارا آنا مبارک ہو، اور زمین سے لے کر آسمان تک کا جو خلا ہے وہ نور سے اس کے لیے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو بڑا اچھا اس وقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکال کر اللہ رب العالمین کی طرف لے کر کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے بڑی خوفناک شکل میں، آنکھیں نکلی ہوئی باہر، اور چند فرشتے جو ڈراؤنے اور خطرناک فرشتے جو اس بندے کے پاس آتے ہیں، اور چونکہ گناہگار بندے کی روح نکلنے میں وقت لگتا ہے کیونکہ اس کی روح کو دھیرے دھیرے نکالا جاتا ہے، آرام سے نکالا جاتا ہے۔ آرام سے نکالنے کا مطلب، دھیرے نکالنے کا مطلب روک روک کر نکالا جاتا ہے کہ اس کی روح کو پہلے گھٹنوں میں روکا جائے گا، گھٹنے میں روک کر اس کی تکلیف اس کو پہنچائی جائے گی، پیٹ میں روک کر الگ تکلیف پہنچائی جائے گی، سینے میں الگ روکی جائے گی اس کی روح کو، تو دھیرے دھیرے روک روک کر تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اور جب نیک بندہ ہوتا ہے اس کی ایک دم اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، اسے اس میں بہت زیادہ خطرہ یا ڈر یا اس کی جسم کی ہڈیوں کا ٹوٹنا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا ہے، وہ بہت ہی نارمل طرح سے اس کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو جب حضرت ملک الموت آتے ہیں اور ان کے ساتھ چند فرشتے آتے ہیں گناہگار بندے کے پاس، اور اس سے کہتے ہیں کہ تو نے بہت برا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے زندگی کو گزارا، لہٰذا جب تو نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی کو گزارا ہے تو اب تو ہمارا سلوک دیکھے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے کانٹے والے درخت کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈال کے کھینچا جاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ اس کی روح کو پکڑ کر حضرت ملک الموت کھینچتے ہیں۔ حضرت ملک الموت اس کی روح کو لے کر جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ فرشتے اپنے اور اوپر والے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ اور فرشتے اوپر والوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور یہ حضرت ملک الموت برے بندے کی جب گناہگار انسان کی روح کو نکالتے ہیں تو ایک بدبودار جہنم کا ایک لباس ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی روح کو ایک پوٹلی میں پیک کرتے ہیں، وہ پوٹلی پھر ایک دوسرے فرشتے لے لے کے اس کو آسمانی دنیا کی طرف لے جاتے ہیں، جب تک کے لیے جب تک اس کی کفن دفن ہو رہا ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو قبر میں اتارا نہیں جاتا ہے، اور جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کی روح کو نکال کر بڑے خوبصورت فرشتے اور بڑی اچھی شکل و صورت میں آتے ہیں، اس کی روح کو جنت کے کپڑے کو لے کر آتے ہیں ساتھ میں، اور اس کی روح کو اس جنتی کپڑے میں رکھتے ہیں اور اسے بڑی تسلیاں دیتے ہیں، بڑی تسلی اس کو دیتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا، تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے زندگی کو گزارا ہے، تمہارے ساتھ آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہونے والی ہے، مرحلے بہت اچھے ہونے والے ہیں، اور وہ جنت کی خوشبو بھی وہاں سے اس کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو جب روح کو اس کی نکالتے ہیں تو موت اس کی روح کو نکال کر اپنے اوپر والے فرشتے یعنی کہ جو ساتھ میں آئے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہیں، پھر وہ بڑے اچھے انداز میں بڑی ادب کے ساتھ اس کی روح کو پکڑ کے دوسرے فرشتوں کو پکڑاتے ہیں، پھر وہ دوسرے فرشتوں کو پکڑاتے ہیں، اور سارے فرشتے اس کے لیے مبارکباد اس کو پیش کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ تو ہمارے پاس آیا، اور بڑی ادب اور تہذیب کے ساتھ، بڑی ہی کہ کہیں ذرہ برابر اس کو تکلیف نہ ہو، بہت ہی پیار سے اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ لیکن گناہگار کی روح کو اللہ اکبر بڑی سخت سزاؤں کے ساتھ اور بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر، اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے زندگی گزاری ہے، اب تیری شامت آ گئی، اب تجھے کبھی سکون نہیں ملے گا، تو اللہ کا گستاخ تھا، تو رسول اللہ کا گستاخ تھا، تو قرآن حدیث کا پیروکار نہیں تھا، تو نے اسلام کا مذاق بنایا، تو نے نماز کا مذاق بنایا۔ یہ تمام گناہ فرشتے اس کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کے سبب ہے۔ اور قبر میں بھی نیک بندے کو رکھا جاتا ہے تو پہلے اس کے اوپر جہنم کو عیاں کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اچھے عمل نہ کیے ہوتے تو اس جہنم میں جاتے، لیکن مبارک ہو تم نے اچھے عمل کیے، اب یہ اس جنت میں جاؤ گے۔ اور گناہگار بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو پہلے اس کو جنت کی ایک جھلک
محسوس کرائی جاتی ہے کہ دیکھو اگر تم اچھے کام کرتے تو یہاں جاتے اور اگر برے کام کر کے اب آئے ہو تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کو یہ ریلائز کرایا جاتا ہے, محسوس کرایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے ان عملوں کا نتیجہ ہے. اگر تم دنیا میں سمجھ جاتے, دنیا میں عمل کر کے آتے تو پھر آج تمہیں اتنا بڑا بھگتان یہاں نہیں بھگتنا پڑتا. تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. ہم دنیا میں رہ کے دنیا کو زیادہ وقت دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہی باتیں کرتے ہیں. بھئی میں تو یہی بات کروں گا, کیونکہ اصل کیا ہے, یہ 50 60 70 100 سال کی زندگی ہے. وہ قبر کی زندگی, قیامت تک کی زندگی, قیامت کا دن 50,000 سال کا دن, پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کی ہمیشہ ہمیش کی لائف. تو وہاں کی تیاری کرنا ہے یا یہاں کی تیاری کرنا ہے؟ یہاں انسان کو ممبئی جانا ہے, راجستھان جانا ہے, دبئی جانا ہے, امریکہ جانا ہے, تو اگر 10 دن کے لیے جا رہا ہے تو 10 دن کی تیاری کتنی کرے گا؟ 20 دن کے لیے جا رہا ہے اور تیاری کرے گا, 1 مہینے کے لیے جا رہا ہے اور زیادہ تیاری کرے گا. اور وہاں جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے, واپس ہی نہیں آنا, وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو موتو قبل ان تموتو, کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے, یعنی خود کی خواہشات کو مار دو اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے.